पैक के तहत उनके ऊपर काम बिल्कुल खत्म हो चुका था। जो तरबियत दी है अपनी, जो वो ये ख्वातीन भी उसी तरबियत याफ्ता जो है जो यहाँ पे बैठी। पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान की तरक्की हो। एक ऐसे शख्स को मुल्क पे बिठाया गया जिसने 4 साल इस मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद किया। आपके कायद हैं, वो जब माइक संभालते हैं तो वो फिर आसमान की बुलंदियों पे आप माजरत कर लेती हैं उन रिमार्क्स की जो मरियम नवाज या फरियाल बीवी के मुतल्लिक जो है कहा गया। मैं क्या आप माजरत कर लें, मैं भी माजरत कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शौकत पराचा। बहुत अहम सवालात मैं आज अपने मेहमानों के सामने रखूँगा, क्योंकि अब तो निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती का वक्त है। सवाल ये होगा कि कब तक फाइनली ये ऐलान हो जाएगा कि कौन निगरान वज़ीर आज़म है। दूसरा सवाल मेरा वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब के हवाले से होगा कि जब उनका नाम आ ही गया है तो फिर इत्तेहादी कभी धीमे लहजों में और कभी ऊंची आवाज़ में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार क्यों कर रहे हैं। और तीसरा अहम सवाल ये होगा कि इलेक्शंस होने तो हैं, क्या ये इत्तेहाद, उसमें शामिल इत्तेहादी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगी या फिर कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़ेंगी। और फिर पीटीआई बतौर जमात अगर सरवाइव कर जाती है तो फिर पीटीआई का क्या स्कोप होगा। मैं ये सवालात अपने मेहमानों के सामने रखूँगा। तारफ़ करा देता हूँ, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर सरफराज बुगटी साहब ने, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब शुएब शाहीन साहब माहिर कानून हैं, आप तशरीफ़ ले आए, बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब हमारे रूबरू हैं, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, PMLN से उनका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया राना साहब आपने वक्त दिया। सरफराज बुगटी साहब, आप अपर हाउस के मेंबर हैं, कब तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराचा साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। देखिए, ये तो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, लेकिन मेरी पॉलिटिकल असेसमेंट है कि 8-9 तारीख को इसने डिसॉल्व हो जाना है। 9th विल बी द लास्ट डे, तो प्रॉब्ली ये 9th तक नाम आ जाएगा और 9th को ये अनाउंस हो जाएगा जी। तो उससे पहले अनाउंस होना मुझे नहीं लगता है, जो उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो, बिकॉज ये कंसेंसस डेवलप करना है, इसमें थोड़ी सी उसमें मुश्किलात ज़रूर आ रही हैं। ये किस तरह की मुश्किलात आ रही हैं सेनेटर सरफराज बुगटी साहब? देखिए, अब यहाँ पर जो बड़ी जमातें हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है, JUI है, फिर उनके साथ PDM में छोटी छोटी जमातें हैं, कोशिश तो की जाएगी कि कंसेंसस से आए। अगर वो कंसेंसस डेवलप नहीं होता तो फिर जाहिर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स हैं उनके मुताबिक आएगा, और उसमें जब कंसेंसस नहीं होगा तो डिफरेंट नाम आएंगे, उसमें से कोई एक भी हो सकता है। तो बज़ाहिर तो ऐसा महसूस होता है कि ये कंसेंसस हो जाएगा 9 तक हो जाएगा। शुएब शाहीन साहब, आपकी पार्टी ने, बहुत सारे मुबस्सरीन यही समझते हैं, गलती पे गलती की, और सबसे बड़ी गलती तो कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने थे। आज अगर आप मौजूद होते, ख़ुद चेयरमैन PTI मौजूद होते, तो इस निगरान वज़ीर आज़म के इंतख़ाब में, उस आइनी प्रोसेस में यकीनन राय होती। अब क्या बाहर बैठ के ही PTI देखती रह जाएगी? राजा साहब, वो कहते हैं सादगी पे कौन न मर जाए, खुदा लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। मुझे बताएं, हम तो पंजाब में भी बैठे थे, KP में बैठे थे, पंजाब में हमारी सुनी गई। पंजाब में किसका वज़ीर आला बना? क्या हमारे कहने पे वो प्राइम मिनिस्टर निगरान आ जाना था? वो जाना था इलेक्शन कमीशन में, वहाँ से या वो सुपर पावर कहती तो उनके कहने पे होता, या हमारी PDM की जो जमातें हैं, जो कि जिनके साथ इलेक्शन कमीशन इन लीग है, वो उनके कहने पे होना था। हम हूँ या ना हूँ, हमारे हो रहे ना होने से फर्क पड़ता है। नाम तो सामने आते। अभी तो आपने एक ट्रैफिक एक तरफा खोल दी। आपने जनाब, मैंने कहा ना, हम होने, हमारे या ना होने से फर्क क्या पड़ना था? हम तो पंजाब में थे, आपका वज़ीर आला था ना, था। अब वज़ीर आला कहता रहा कि असेंबली मत तोड़े, आपने तोड़ दी, अलग बात है। लेकिन प्राय साहब, मुझे बताएं, निगरान में हमारा अमल दखल था ना, हमारा वज़ीर आला मौजूद था ना, तो बन गया हमारे कहने पे। और जो बना उसने क्या वाकई वो इम्पार्शल केयर टेकर है?
وہ اس نے جو ہے دونوں پارٹیوں کو یا سب پارٹیوں کو برابر کی سطح پہ لیول پلینگ فیلڈ دے کے الیکشن کے لیے راہ ہموار کر دی ہے. اب یہ آپ کی شکایات ہیں, وہ شکایات جائز ہو سکتی ہیں. میں کہتا ہوں آپ بتا دیں کہ ہاں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو سوچ رہے ہیں وہ درست ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اسمبلیوں میں ہوتے جو بعد میں بڑی منت ترلے تک بھی کیے کہ ہمیں واپس بلایا جائے, آج بھی آرڈر سسپینڈڈ ہیں. وہ نوٹیفیکیشن جو ڈی نوٹیفائی کیا تھا وہ بھی سسپینڈڈ ہیں. نہ اسپیکر صاحب نے ان کے حکم کو مانا, نہ ماشاءاللہ عدالتوں نے مڑ کے پوچھا کہ بھائی تو اسی کوئی حکم دیتا سی اس دا ہویا کیے. تو بس یہ اس طرح ہے. تو پھر میرا خیال ہے وہ, لیکن اگر ہم فرض کر لیتے ہیں ہم ہوتے فرض کر لیتے ہیں 3 بندے آپ کے آتے, نام آتے, پوری قوم کے سامنے آتے, کچھ بھی نہ ہوتا, بے شک کچھ بھی نہ ہوتا, آپ اس آئینی عمل کا تو حصہ ہوتے. بھائی آئین اور کی جو ٹرو سپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپوزیشن سے بات کرنی ہے. اپوزیشن لیڈر وہ جو لوٹا بن جائے وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہوا کرتا ہے نا, آپ کی اچھا مجھے بتائیں, ایک شخص یہ کہتا ہے, یہ آپ کی ڈیفینیشن, قوم اس کو ایکسیپٹ کرے گی. اسی راجہ ریاض صاحب کے لیے تقریریں ہوا کرتی تھیں, اسی راجہ ریاض صاحب کے لیے نعرے بجائے جاتے تھے. ہم تو بہت ساروں کے لیے تقریریں کرتے ہیں. اسی راجہ ریاض صاحب کو کسی دن دوپٹہ پہنایا گیا تھا, ہماری آنکھوں کے سامنے, ادھر رکیے گا. نہیں تو لوٹا کریسی اگر ہو جائے, ایک اگر بندے اپنا ضمیر بیچ دیں, لوگ اس طرح لوٹے بننے شروع ہو جائیں, تو مجھے بتا دیں کہ پھر اس میں پارٹی کا یا پارٹی چیف کا تو کوئی قصور نہیں. اگر آپ لوگ ہوتے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, غلط فیصلے کیے گئے. ادھر رکیے گا. ابھی رانا صاحب یہ کیا فرما رہے ہیں شعیب شاہین صاحب کہ اگر یہ پنجاب میں تھے کچھ نہ ہوا, ادھر ہوتے کچھ نہ ہوتا. میرا کنٹینشن ہے کہ ایک آئینی عمل کا حصہ ہوتے, آرٹیکل 224 میں ان کے 3 نام آ جاتے. آپ سمجھتے ہیں غلطی کی یا آپ سمجھتے ہیں جان چھوٹی ان سے؟ لیکن راجہ ریاض بھی تو پی ایم ایل این کا ٹکٹ ہولڈر ہے نا فیوچر کا. جی دیکھیں, جمہوری عمل سے نکلنا ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے اور اپنے اقتدار کی ہوس میں بالکل غلط فیصلہ تھا. اسمبلی کا یہ حصہ ہوتے, اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی سے ہوتا, ابھی بھی پی ٹی آئی سے, لیکن اگر پنجاب میں ان کی حکومت ہوتی, کے پی کے میں ان کی حکومت ہوتی, تو ان کی سیاست ہی کچھ اور ہوتی. لیکن انہوں نے رستہ لیا وہ عالمی سازش, امپورٹڈ حکومت. اچھا یہ بتائیں کہ نگران وزیر اعظم کا کب تک اعلان ہو جائے گا؟ دیکھیں ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے. اچھا 2.5 ہفتے 2 ہفتے پڑے, 14 دن ہیں. اور اگر ابھی اتفاق نہیں ہے تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. ابھی تو یہ پریلیمنری سٹیج ہے, بہت سارے نام تو ابھی تو مختلف آئیں گے, ابھی یہ پروسیس شروع ہوگا تو پھر دیکھیں کہاں بڑھتے ہیں. لیکن ٹیکنیکلی طور پہ یہ جو پروسیس ہے آئینی طور پہ, یہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے طے کرنا ہے. یہ کب شروع ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا, ابھی تو چند دن رہ گا, یہ اگلی 2-3 چھٹیاں آ گئیں. 30 جو ہے وہ بن رہی ہے سنڈے کو, 31 جولائی بن رہی ہے منڈے کو, باقی کتنے دن رہ گئے؟ دیکھیں انہی چھٹیوں میں شاید یہ تو اچھا ہو گیا کہ چھٹیاں آ رہی ہیں, تو انہی چھٹیوں میں ٹائم مل جائے گا کہ جو ابھی وزیر اعظم صاحب ابھی مصروف وقت گزار رہے ہیں, کہ وہ بیٹھ کے اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ کس کو جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بننا چاہیے. شعیب شاہین صاحب تو میری بات پہ مسکرا دیں گے, لیکن کیا لیڈر آف دا ہاؤس یعنی وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن یعنی راجہ ریاض یہ مل کر بیٹھ کر مشاورت کریں گے یا خطوط لکھیں گے ایک دوسرے کو؟ دیکھیں اس کے دیکھیں نا وہ مسکرا رہے ہیں میری بات پر, خطوط لکھیں گے محبت پر. دیکھیں نامنیٹ کسی بندے کو نامنیٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے بہاف پہ جو نام ہیں وہ یہ ہیں, اور اپوزیشن اور آپس میں بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی جس طرح پنجاب میں ہوا تھا تو وہاں میرے خیال سے نامنیٹ کیا گیا تھا, اور پھر آن بہاف آف حمزہ شہباز لوگ گئے تھے نام لے کے, اور ایک آئینی پروسیس فالو ہوا تھا. آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کے جب نہیں اتفاق ہو سکا دونوں کے درمیان میں, پھر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا, یہی آئین کہتا ہے, تو ابھی بھی آئینی پروسیس چلیں آپ فالو بات ہوگا. پوری کر لیں, میں پھر بریک لے لیتا ہوں نا. جی دیکھیں اب جب یہ اس آئینی پروسیس میں حصے دار ہی نہیں ہے تو پھر اب ظاہر سی بات ہے تکلیف تو ہوتی ہے, وہ تو ہونی چاہیے بھی ہے, غلط فیصلے کیے.
नहीं, अचंभे की बात तो ये है कि वो अपने फैसलों को गलत नहीं कह रहे। बहरहाल रुकिएगा, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। होपफुली उस वक्त तक शर्मिला फारूकी साहिबा के साथ हमारा राब्ता भी उस्तवार हो चुका होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि कब तक नाम फाइनल हो जाएगा निगरान वज़ीर आज़म का। आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान काफ़ी पहले मुलाकातें हुई दुबई में, तो क्या कुछ फ़ाइनल हुआ और वो अभी तक खुफिया रखा जा रहा है या कुछ भी फ़ाइनल नहीं हुआ? शुक्रिया पराचा साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जरदारी साहब में और मियां साहब में दुबई में कोई मुलाकातें नहीं हुई, और मियां साहब अपने निजी दौरे पे आए हुए थे और सदर साहब जो है वो अपने निजी दौरे पे गए हुए थे। और इस बार जब एक कयास आराइयाँ हो रही थी कि मियां साहब से जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, तो जरदारी साहब तो पाकिस्तान में थे। अच्छा। जहाँ तक ताल्लुक है निगरान वज़ीर आज़म का, तो 5 नाम शेयर कर दिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर से, और जो हमारी कमेटी बनी थी उसने 5 नाम शेयर किए हैं, और अब जाहिर बात है उनके ऊपर मुशावरत होगी। एक मिनट, थोड़ी वजाहत फरमा दें। 5 नाम यानी पीपल्स पार्टी ने दिए नून लीग को, और 5 नाम नून लीग ने दिए पीपल्स पार्टी को, ये आप फरमा रही हैं जी। और जो नून लीग ने 5 नाम दिए हैं उनमें इसहाक डार साहब का नाम भी मौजूद है? नहीं, आई एम नॉट प्रिवी टू कि वो क्या नाम है, वो हमें अभी तक नहीं मालूम है। लेकिन जो कमेटी बनी थी जी जी, उस कमेटी ने नाम शेयर किए हैं। जो 3 रुकनी कमेटी पीपल्स पार्टी की बनी थी, उन्होंने 5 नाम दे दिए हैं। जाहिर बात है इनके ऊपर मशावरत होगी, और भी जमातें हैं पीडीएम के अंदर, कोalition गवर्नमेंट के अंदर और भी जमातें हैं। फिर जाहिर बात है कि ऑपोजिशन की जानिब से नाम आएंगे, तो असल फैसला तो जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर ने और ऑपोजिशन लीडर ने मिलकर करना है ना। हम तो क्योंकि कोalition में हैं, पीडीएम के अंदर हैं, कोalition पार्टनर्स हैं इस गवर्नमेंट में, तो क्योंकि हमसे भी नाम मांगे गए थे और हमने भी नाम देने थे, तो इसलिए हमने अपनी तरफ से नाम दिए हैं। यानी मुझे तो यूँ लगता है जैसे मुश्किलात वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान जो आइनी अमल है उसमें नहीं होंगी, बल्कि इत्तेहादियों के दरमियान जो अभी मुशावरत हो रही है क्या नाम हुकूमत की तरफ से जाए। ये जो इसहाक डार साहब का नाम आया है, पीपल्स पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल है या पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, PMLN की तरफ से इसहाक डार साहब का नाम हरगिज़ नहीं आया है, और ये अगेन कयास आराइयाँ थी। एक कोई स्पीलर कहीं से आया था जिसको पीपल्स पार्टी ने रिफ्यूट भी किया था कि ऐसा कोई नाम नहीं आया उनकी तरफ से। अभी आप फरमा रही थी कि जो 5 नाम नून लीग से आए अभी उनका आपको इल्म नहीं है, तो क्या अब हम कंफर्म? मुझे इल्म नहीं है। नहीं तो फिर इसहाक डार साहब का नाम आप कह रही हैं नहीं आया? देखिए, इसहाक डार का नाम जो कुछ रोज कबल आ रहा था कि जी उनका नाम प्रपोज किया है PMLN ने, उस वक्त तक तो नहीं था। और आपको याद होगा और आपको पता भी होगा कैसे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके ये कहा था कि ये फेक न्यूज़ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेनेटर सरफराज बुगटी साहब, आपकी पार्टी भी एक बड़ी स्टेक होल्डर है, एक सूबे में आपकी हुकूमत है। इसहाक डार साहब का नाम आ रहा है, मीडिया में भी बड़ा डिस्कस हो रहा है। आप क्या समझते हैं, आपके लिए एक्सेप्टेबल है या आपकी पार्टी के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, एक तो हम इतने बड़े स्टेक होल्डर नहीं है मरकज में कि जितनी बाकी जो बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो हैं। हमारे लिए इसहाक डार साहब का नाम बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, बिकॉज हम ये समझते हैं कि जिसको भी आना चाहिए कोई पॉलिटिकल आदमी को आना चाहिए। जी जी जी। बिकॉज ये वजीर आजम के ओहदे की तौहीन होती है कि जब कोई रिटायर ब्यूरोक्रेट या कोई रिटायर जज आता है। मैं समझता हूँ कि ये वजीर आजम का ओहदा हमेशा पॉलिटिकल लोगों के पास होना चाहिए, और इसहाक डार साहब से बेहतर आदमी कौन हो सकता है कि जिन्होंने जो इकॉनमी को समझते हैं और मुल्क की जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें जो फैसले कर रहे हैं IMF के साथ या बाकी दुनिया के साथ, तो इसमें कोई हर्ज ही क्या है? अगर इसहाक डार साहब बन जाए तो क्या हो जाएगा? शुएब शाहीन साहब,
بڑی لاجک ہے سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب کی بات میں. بڑی ریزن ہے کہ ملک کا مسئلہ ادروائز بھی اکانومی ہے اس وقت, اور ایک صاحب جو مسلسل اس پروسیس میں شامل ہیں, IMF کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہو گیا, تو پتہ نہیں آپ تو مشاورت میں نہیں ہیں, راجہ ریاض صاحب کو آپ ڈس اون کرتے ہیں, لیکن کیا آپ کی صفوں میں یہ فیلنگ پائی جا رہی ہے جب سے وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معیشت کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے, اسی اسحاق ڈار نے کیا ہے, اور اگر اسی کے ذریعے آپ نے آگے کنٹینیو کرنا ہے تو اس کے کریڈٹ پہ کون سا اتنا بڑا تیر مار لیا ہے جس کو آپ نے ہر حال میں ایک پولیٹیکل آدمی جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا اس وقت نہ صرف وزیر ہے بلکہ نواز شریف صاحب کا رشتہ دار بھی ہے, پولیٹیکل پارٹی کا مین لیڈرشپ میں اس کا شامل ہے, وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے امپارشل ہونا ضروری ہے, یہ آئین کی روح کے مطابق ہے. اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے اسحاق ڈار کو ہی کنٹینیو کرنا ہے آپ شہباز شریف کو کنٹینیو کرا دو, پھر فرق کیا ہے؟ پھر آپ کیئر ٹیکر امپارشل گورنمنٹ کی کہانی اور یہ فراڈ کیوں کرتے ہیں؟ ایک امپارشل اور دھاندلی سے پاک الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں, میرا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے ملک مراج خالد سے لے کے جسٹس نصر الملک صاحب تک کون سا انتخاب جو ہے شفاف ہوا تھا کہ اس بار یہ کہا جائے کہ اسحاق ڈار نہ آئے کیونکہ شفاف انتخاب نہیں ہوگا؟ چلو پھر میں تو یہ آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, آپ شہباز شریف کو میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. میں کہتا ہوں دیکھیں نا, اگر اسحاق ڈار صاحب کا راستہ صرف اس لیے روکنا ہے کہ جی ان کے ہوتے ہوئے شفاف الیکشن پہ آپ کو شک ہے, تو پہلے کون سے شفاف ہوئے ہیں؟ 2018 کا شفاف ہوا تھا, ایک تو 2002 کا شفاف ہوا تھا. ایک تو یہ ہے کہ 100% یقین ہوگا سب کو کہ ان کو لانے کا مقصد کیا ہے, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ جتنے کریڈیبل آدمی بھی اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نظام میں اس قدر کرپشن اور خرابیاں ہیں, اور ہماری سپر پاور جو یہاں اسلام آباد میں راولپنڈی کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں ان کا اثر و رسوخ ان معاملات میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے جب تک ان کی نیت نہ ہو تب تک آپ نہیں کرا سکتے. اس لیے میری آپ سے, آپ کے ذریعے, آپ کے توسط سے تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش ہے کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے, ملک میں شفاف الیکشن اگر آپ نہیں کریں گے نہ بے یقینی کی کیفیت ختم ہوگی, نہ ملک میں کاش 2018 میں یہ سوچ سارے آپ کے بقول سارے الیکشن ایسے ہوئے ہیں, تو میں سارے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. کاش 2018 کے الیکشن کے بعد RTS فیل ہونے کے دوسرے دن بعد 18 میں تو سارے کہہ رہا ہوں کی سیٹیں کم کی گئی, میں تو CDA یونین کا انتخاب ہو تو میں کہتا ہوں وہ بھی دھاندلی دادا ہوتا ہے, وہ بھی شفاف نہیں ہوتا. رانا احسان افضل صاحب, میں نے ایک بات کہا, جی میں نے پچھلے سال اسی سال الیکشن کرایا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا, وہ کرایا بایو میٹرک کے ذریعے, ایک ووٹ بھی جعلی کا کوئی کنسیپٹ نہیں. ہم کیوں نئی ٹیکنالوجی کی طرف, اگر کوئی خرابی ہے اس کو دور کریں, سارے مل کے کیوں اس EVM سسٹم سے بھاگتے ہیں, کاش ایسا ہو جاتا, سارے مل جاتے. ایسا تو دیکھیں PTI کی گورنمنٹ نے تو ایسا کر دیا تھا, انہوں نے آ کے چینج کر دیا. کاش ایسا ہو جاتا, ہم کہتے ہیں آج بھی شفافیت ہو جاتی. میں ذرا رانا صاحب کی رائے لے لوں, میں بات کر رہا ہوں رانا صاحب وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کے حوالے سے. ڈار صاحب کا نام کب تک اس کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو پروسیس ہے نا اس میں یہ کہا گیا کہ نان پارٹیزن ہونا چاہیے, اور نان پارٹیزن طے کس نے کرنا ہے, وہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت نے طے کرنا ہے کہ نان پارٹیزن کون ہے, کیونکہ نان پارٹیزن کا کوئی سرٹیفکیٹ لے کے تو پیدا نہیں ہوتا. تو وہ طے کرنے کا جو اس کا تعین کرنے کا جو میکانزم ہے وہ مشاورت میں ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کا. دیکھیں کب نام آ رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ابھی 15 دن پڑے ہیں جو کہ کافی ہیں. نہیں میں کب کا تو آپ نے مجھے جواب دیا پچھلے سیگمنٹ میں بھی کہ ابھی دن پڑے ہیں. میں تو اسپیسیفکلی اب جناب اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا چونکہ آپ ایک بڑے رہنما ہیں اپنی پارٹی کے, آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت تو ہوئی ہوگی, آپ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں, ڈار صاحب کا نام اب آپ کی طرف سے ہم فائنل سمجھیں, آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ نہیں, ایسا ابھی کوئی اس پہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا, ابھی اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں. یعنی یہ جو شرمیلا فاروقی صاحبہ فرما رہی تھیں 5 نام ان کی پارٹی نے آپ کے حوالے کیے, 5 نام آپ کی پارٹی نے پیپلز پارٹی کے حوالے کیے, ان میں ڈار صاحب کا نام ہے صحیح؟
نہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ 5 نام جو ہیں وہ کسی نے کسی کے حوالے کیے یا ہمارے پاس آئے. اس چیز کی میں تصدیق یا اس کو رد بھی ابھی اس وقت میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں. آپ کے والد محترم خود بھی MOS فائنانس تھے, ڈار صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا. جو سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ ان سے زیادہ اکانومی کون سمجھتے ہیں اور آج کل مسائل بھی اکانومی کے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہی از دا موسٹ سوٹیبل پرسن ڈار صاحب؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر معیشت کی بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی ان کا ایک وسیع ایکسپیرینس ہے, اور یعنی کہ اگر سیاسی حلقوں میں دیکھا جائے تو ایک سیاستدان کا معیشت کے اوپر دار صاحب کا کوئی پیرلل نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ کیپیبل تو ہیں, ہر لحاظ سے کیپیبل ہیں. کیا یہ فیصلہ پارٹی کا, دیکھیں اس کے اوپر ابھی جو خواجہ آصف صاحب ہیں ان کا ایک پوائنٹ آف ویو آیا, اسی طرح اور لوگوں کے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا آیا, کیا چیز سیٹل ہوتی ہے بالکل ان کا آیا, اور پھر دار صاحب کا خود آیا کہ یہ ابھی بڑی پریلیمنری, ابھی تو یہ بات چیت شروع ہوئی ہے اور ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اور آگے جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی تو باقی جماعتوں سے بھی مشاورت چلنی ہے, تو وہ عمل ابھی انڈر پروسیس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ, اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اب کولیشن ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم مشاورت کے ساتھ چلیں گے, جبکہ آئینی طور پہ وہ اپنی طرف سے نام دے سکتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ سفر ہی سارا اکٹھا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک کولیشن کے ساتھ سارے فیصلے کیے گئے ہیں, تو یہ فیصلہ بھی مشاورت کے ساتھ آگے چلے گا. سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب, آپ کی پارٹی کا بھی کوئی اپنا بھی امیدوار ہے, یا آپ نے یہ جو 2 بڑے اتحادی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, انہی پہ چھوڑ دیا ہے کہ اپنا کوئی نامنی دے دیں, آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے پہلے تو مجھے کمنٹ کرنے دیں کہ یہ جو کولیشن ہے یہ نگران حکومت سے پہلے ختم ہو جانا ہے. جی تمام جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے ہیں, تو یہ کولیشن کی اتنی اہمیت میرے حساب سے نہیں رہے گی اس ڈسیزن میں, اور اس ڈسیزن میں جو اہمیت رہنی ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی رہنی ہے, اور ظاہر ہے ان موجودہ جو پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہے اس میں پرائم منسٹر کی رہنی. اور جہاں تک ہماری جماعت کی بات ہے, ہمارے پاس صادق سنجرانی جیسا آدمی موجود ہے اور جو سب کو ساتھ لے کے بھی چل سکتا ہے, اور ہماری جماعت میں اور بھی اس طرح کے انوار اللہ کاکڑ صاحب جو بہت ایک انٹلیکچولی بڑے ساؤنڈ ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں, بہت نفیس اور ایماندار آدمی ہیں, ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اور بلوچستان جو ہے کیونکہ ایک ایسا پروونس ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ڈپرائیوڈ ہے, انڈر ڈیولپڈ ہے یا انپیرل ڈیولپمنٹ ہے, تو بلوچستان سے اور تاریخ ہی رہی ہے کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں وہ بلوچستان سے آئے, تو میرا خیال ہے کہ انوار اللہ کاکڑ سے بہتر آدمی ان دونوں اسمبلیز میں نہیں ہوگا. شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ صوبوں کے درمیان بھی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کہ صدر ایک صوبے سے ہو تو وزیر اعظم دوسرے صوبے سے ہو, اور چیئرمین سینٹ ایک صوبے سے ہوں تو اسپیکر دوسرے صوبوں سے ہوں, تو نگران وزیر اعظم کی سلیکشن میں, ان کا نام فائنل کرنے میں یہ فارمولہ بھی کہیں کار فرما ہے؟ دیکھیے پراچا صاحب, میں اپنی جماعت کی طرف سے تو ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے اور رہے گی کہ ایک نیوٹرل شخصیت ہو. ہی شوڈ بی اے مین آف انٹیگریٹی. ہمارا جو اصل مقصد ہے اور جو ہماری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیوٹرل سیٹ اپ آئے جو نہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرس چلائے بلکہ ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانے میں کارآمد ثابت ہو. بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آج کل کا دور ایسا ہے, اور ہمیشہ آپ نے دیکھا روایتی طور پہ الیکشنز میں ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور ہوئی بھی ہے پاکستان کے اندر. یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ایک طریقہ کار رہا ہے پاکستان کے اندر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ایسا نیوٹرل سیٹ اپ آئے جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو, الیکشنز فری ہو. ہمارا اصل مقابلہ جو ہے نا پراچا صاحب وہ ہے اکنامک چیلنج, وہ ہے غربت کا خاتمہ, وہ ہے اس ملک کے نوجوانوں کو دوبارہ امید دینا, ان کو نوکریاں فراہم کرنا, یہ مہنگائی کا خاتمہ کرنا. ہمیں ان دا لارجر پرسپیکٹو آف تھنگس ہمیں ہولسٹکلی اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. یہ انٹرم سیٹ اپ ایک حد تک امپورٹنٹ ہے, لیکن کوئی بھی جو حکومت آئے گی اس کے بعد اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. IMF سے ڈیلنگ کرنا, اکنامک اسٹیبلٹی لانا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانا.
इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लेकर आना, हमें उसको फोकस करना है। ये इतनी अहम चीजें नहीं हैं, एक हद तक हैं। देखिए इस मुल्क में इलेक्शंस भी हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो परव्यू है, उनका अख्तियार है, वो कराएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, और इलेक्शंस के बाद नया सेटअप भी आ जाएगा। लेकिन जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, जो मसाइल हैं, चैलेंज है, वो मसाइल हैं, वो इतने बड़े हैं कि हमें सबको साथ मिलके लेके चलना पड़ेगा। ये किसी अकेले शख्स या किसी अकेली जमात के बस की बात नहीं है। ये अच्छी बात आपने की कि मुल्क की मसाइल का हल सबको ढूंढना है। अब लगता तो यही है कि फिर यही इत्तेहाद आगे एक इत्तेहाद की सूरत में ही रहेगा। बहरहाल नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सारे मेहमान आने वाले इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं भी ज़रा अगले सेगमेंट में आने वाले इलेक्शन के हवाले से बात करूंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन होने तो हैं जब भी हों, अब तो हम नहीं कह सकते जो पंजाब असेंबली वाला एक्सपीरियंस था कि कब होंगे, लेकिन होने हैं इलेक्शन। फिर सब मेहमान इलेक्शन की बात कर रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, ये इत्तेहाद है, इत्तेहाद रहेगा, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी इत्तेहाद में शामिल है, लेकिन जब से ये पार्टी बनी है पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, कभी धीमे लहजे में, कभी दबे लफ्ज़ों में, कभी ऊंची आवाज़ में। अगर इलेक्शन जब भी हों इलेक्शन सीट एडजस्टमेंट तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी होगी या सिर्फ नून लीग से होगी या नहीं होगी किसी से? पराचा साहब, ये तो कबल इस वक्त है कि मैं ये कहूँ कि किससे इत्तेहाद होगा, किससे नहीं होगा। इत्तेहाद अगर होता भी है तो एक हद तक होगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इन तमाम जमातों की आइडियोलॉजीज़ मुख्तलिफ हैं, पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी हमेशा आइन और कानून के दायरे में रह के काम करती है। इट्स अ प्रोग्रेसिव पार्टी। ये वो जमात है जिसके बानी ने पाकिस्तान को उसका आइन दिया, और आपको याद होगा जब हम पीडीएम में भी थे तो बाई इलेक्शंस का बाइकआउट कर रहे थे सब, और पीपल्स पार्टी ही वो जमात थी जिन्होंने इनको कायल किया कि बाई इलेक्शंस में हिस्सा लें। फिर ये रेजिग्नेशंस दे रहे थे, हमने इनको कायल किया कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए नेशनल असेंबली के अंदर। सो हम तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करते हैं जहां हम समझते हैं कि ये मुल्क के मुफाद में नहीं है, जहां हम समझते हैं कि ये आइन और कानून से बाहर है, हम करेंगे। और इवन दो वी आर इन द कोलिशन, लेकिन जब कोई ऐसी चीजें आई इन द नेशनल इंटरेस्ट, इवन इकोनॉमिक वाइज, हमने हमेशा एहतजाज भी किया, मशवरा भी दिया, तजावीज़ भी दी, साथ भी दिया, और हम इनको दुरुस्तगी की जानिब लेके गए। अभी ये आप बिल की बात कर लें, आर्टिकल सेक्शन 230 का जो बिल है जी, उसके अंदर हमें पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इंटरिम गवर्नमेंट को इतने अनफेटर्ड पावर्स नहीं मिलने चाहिए। और फिर ये दोबारा गया कमेटी के अंदर, वहां पर डिस्कस हुआ, और फिर पावर्स को कर्टेल करके फिर आज वो अमेंडमेंट पास हुई है। अभी तो मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, कि इलेक्शन में ठीक है अलायंस तो बहुत दूर की बात है, आपने दुरुस्त फरमाया, बट होता है ना कि ये हमारे बड़े कैंडिडेट हैं, आप वहाँ अपना कैंडिडेट ना खड़ा करें, जिससे सीट एडजस्टमेंट कहा जाता है। कोई ऐसा फार्मूला भी ज़ेरे गौर है आपकी पार्टी के अंदर के हाँ किया जाए, कहाँ किया जाए, किसके साथ किया जाए? देखिए, सीट एडजस्टमेंट इज अ वेरी, मैं समझती हूँ कि एक बड़ा ही नॉर्मल एक तर्ज अमल है इलेक्शन में, जहां आप देखते हैं कि हमारा कैंडिडेट है वो दूसरे नंबर पे आया था बहुत कम मार्जिन से, तो आप बात करते हैं। लेकिन अभी इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं हुई, और अगर वो होगी भी तो यहाँ हमारे नॉट एट द यू नो हमारी लीडरशिप के लेवल पे नहीं होगी कि जरदारी साहब बैठ के बात करेंगे, चेयरमैन साहब बैठ के बात करेंगे, लोकल लेवल उसके लिए कोई कमेटी, हाँ लोकल लेवल पे होगी, कमेटी बनाई जाएगी और उसमें देखा जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी इस पे ऐसी कोई डिस्कशन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं। शोएब शाहीन साहब, केसेस हैं, केसेस चल रहे हैं, 9 मई के वाक़यात हो गए। अब पहले तो पीटीआई बतौर पार्टी अगले इलेक्शन में हिस्सा लेगी? जी इंशाल्लाह ज़रूर लेगी।
اچھا ضرور حصہ لے یعنی احتجاجاً بھی بائیکاٹ نہیں کریں گے؟ بالکل نہیں بائیکاٹ کریں گے. تمام تر جبر قانونی امور کے معاون خصوصی ہیں, ایڈوائزر ہیں, ترجمان ہیں, جو بھی کہا جائے, تو آپ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے پی ٹی آئی حصہ لے گی بطور جماعت. اس کے باوجود کہ آج جبر کی فضا ہے, خوف کی فضا ہے, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, گم کیا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے, نامعلوم لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. وہ تو خیر ایک باتیں آپ ہر شو میں کہتے ہیں, لیکن میں سب کچھ کے باوجود انشاءاللہ پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے گی. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے ہر حلقے میں 7 سے زائد کینڈیڈیٹس ہیں اس وقت بھی. اچھا ایک منٹ, پہلی بات میں دونوں باتوں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. پہلی بات کہ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت بچ جائے گی. خدشات جیسے ظاہر کیے جاتے ہیں کہ شاید اس پہ پابندی لگ جائے فار ویریس ریزن, جس میں بہت سارے کیسز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ان کے ایجنڈا کا حصہ تھا نا, الیکشن جو آئین الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا, اس میں پہلے دن یہ بھی تھا کہ گورنمنٹ کو پاور دے دی جائے, سپریم کورٹ سے ہٹا دی جائے. یہ آئین کا تقاضا ہے کہ کسی بھی پارٹی پہ اگر کوئی گورنمنٹ پابندی لگائی تو سپریم کورٹ فیصلہ کرے. ٹھیک ہے, ڈیکلیریشن جائے گا. لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی پارٹی پہ پابندی لگائیں, اور الیکشن فری اینڈ فیئر آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو سارے جو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت کی, سارے وہ دیکھیں نا, 2 ہی پارٹیاں ہیں نا اس وقت پی ڈی ایم کی صورت میں. تمام اتحاد انکلوڈنگ پیپلز پارٹی جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں اس وقت تک, بعد میں کیا یہ فیصلہ کرتے ہیں. اچھا اب آپ دوسرے اپوزیشن صرف ایک ہے, وہ ہے پی ٹی آئی. اچھا دوسرے پوائنٹ پہ آپ کہتے ہیں 7 کینڈیڈیٹ ہیں ایک حلقے میں, الیکٹیبلز نکل گئے, انفلوئنشلز نکل گئے, پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن سٹرانگ ہے. یہ بڑے بڑے نام جو پلر تھے کبھی آپ کی پارٹی کا, کبھی جو ستون تھے جن کے اوپر آپ کی پی ٹی آئی کھڑی تھی, وہ تو سارے چلے گئے. میں اسد عمر کی ریفر کرتا ہوں, پچھلے دنوں پروگرام کیا, اس نے کہا اسلام آباد میں 2 دفعہ جیتا ہوں, میرے 2 ووٹ بھی نہیں ہیں. میں یہ اسد عمر کو کوٹ کر رہا ہوں, ووٹ ہے کا نام. پرویز خٹک کا کوئی ووٹ نہیں ہے, فواد چودھری کا کوئی ووٹ نہیں ہے. یہ اپنے حلقے میں نہیں جیت سکیں گے. آج میں آپ کو پروگرام بتا رہا ہوں, فواد چودھری صاحب اپنے حلقے میں نہیں جیت سکتے. فواد چودھری صاحب ہوں, پرویز خٹک صاحب ہوں, یا اس طرح کے لیڈر جو اس نون لیگ کی حکومت تھی 2016-17 میں, وہ بائی الیکشن ہوا تھا, فواد چودھری صاحب نے 80,000 ووٹ لیے ہوں گے. اب اگلا رزلٹ آپ دیکھ لیجئے گا, لڑیں, اللہ کرے وہ الیکشن ضرور لڑیں, اور کس پارٹی سے لڑیں گے, اور کس پارٹی سے لڑیں گے, ضرور لڑیں, انڈیپینڈنٹ لڑیں گے, جو بھی الیکشن لڑیں گے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کو پی ٹی آئی رزلٹ دے گی. اور دوسری بات آپ کو بتاؤں, یہ جو کچھ یہ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یا ان کے لیڈروں کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ووٹر میں اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں ہوئی. یہ وہ الیکشن ہوگا, آپ کو میں بتا رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یحییٰ خان والے زمانے میں 2 پارٹیز کو روکنے کی کوشش ہوئی, پیسے بانٹے گئے تھے. یا شیخ مجیب کی پارٹی کو روکنے کی کوشش ہوئی وہاں اس پاکستان میں, یا ادھر ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو روکنے کی کوشش ہوئی, لیکن دونوں بڑی تھمنگ میجورٹی کے ساتھ لیگ کے ساتھ. شکر ہے اتنا تو آج آپ جو ذوالفقار علی بھٹو پہ الزام لگایا جاتا ہے, آپ کم از کم وہ نہیں لگا رہے. ادھر رکیے گا رانا صاحب, پی ٹی آئی ابھی آپ سن رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہر حلقے میں ہمارے 7 امیدوار ہیں, دوسرے امیدواروں کو جگہ نہیں ملے گی. آپ کہتے ہیں عوام نے ان کو مسترد کر دیا. یہ ماجرا کیا ہے پھر؟ دیکھیں شاہین صاحب جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے شعور کو جو ہے وہ اس پہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. اچھا, عوام نے دیکھا کہ سائفر کا ڈرامہ کیسے جو ہے وہ پکڑا گیا, امپورٹڈ حکومت کا جھوٹ کیسے پکڑا گیا, میر جعفر میر صادق کے نعرے لگا کے ملک میں انتشار پھیلایا گیا, اور 9 مئی کا واقعہ کیا گیا, اس میں یہ بہت برے طریقے سے پکڑے گئے. ابھی چند دن پہلے میں چیئرمین پی ٹی آئی کا میں بیان سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر جانیں بھی دینی پڑے آزادی کے لیے تو وہ دینی چاہیے, اور یہ جو میری حقیقی آزادی ہے اس کے لیے آپ سے یہی درکار ہے. تو یعنی کہ آج بھی وہ اس طرح, اب تو وہ تو جانیں مانگ رہے ہیں اپنے ورکروں کی سے, یہ گزارش کر رہے ہیں. تو یہ جماعت جو ہے برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکی ہے, اس کا ایجنڈا فیل ہو چکا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ بیلٹ پہ ہوں گے, اور ان کو بدترین شکست ہوگی ہر جگہ سے. یہ ایک پروپیگنڈا کے اوپر جماعت بنی تھی, ایک پھر اس کے اندر ہوا بھری گئی, اس کو بٹھایا گیا اقتدار میں, اور اب وہ ساری سہولتیں جو ان کو ملی تھی وہ جو ہے وہ واپس ہو گئی ہیں. تو اب جو اس جماعت کا بچا کچا ہے
وہ آپ کے سامنے اصل آپ کے سامنے ہی تو وہ اپنا دعویٰ کر رہے ہیں, آپ اپنا دعویٰ کر رہے ہیں. الیکشن اس کا الیکشن میں تعین پنجاب اور کے پی میں الیکشن کرا دیتے, کیوں نہیں ہونے دیا الیکشن اور رزلٹ آپ کو سامنے آ جاتا. چلیں اب تو الیکشن آ رہا ہے نا, آ رہا ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں پریپوزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن آ رہا ہے. ادھر رکیے گا سینیٹر صاحب, آپ کے صوبے میں ابھی حالیہ انتخابات ہوئے, اس میں تو پی ٹی آئی بہت نیچے تھی, آپ کی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی آگے آئی, پیپلز پارٹی آگے آئی, ایون جے یو آئی نے کچھ سیٹیں لیں. تو کیا بلوچستان کا یہ جو ایک نقشہ منظرنامہ, ایک سیاسی میپ بنا, وہ دوسرے صوبوں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے, یا بلوچستان کے کوئی خاص حالات تھے جس میں پی ٹی آئی کو پذیرائی نہیں ملی لوکل باڈیز میں؟ دیکھیں پراچا صاحب, پہلے تو شعیب صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں, ایک چھوٹی سی کریکشن کر دوں. یحییٰ خان کے ٹائم کا جو انہوں نے شیخ مجیب کا ذکر کیا, آنیسٹلی اسپیکنگ شیخ مجیب کے اگینسٹ جو کینڈیڈیٹس تھے, اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ان کو روکا گیا, ان کو لیمینیٹ کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا, اور را فنڈڈ لشکر جو اس وقت تھے انہوں نے راستہ روکا, اور شیخ مجیب کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا گیا جس کا ابھی ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں بھی کبھی کبھار نظر آتا ہے وہ پیٹرن, کہ کہیں بی ایل اے دھمکیاں دیتی ہے کہ فلانا کھڑا ہو فلانا کھڑا نہ ہو, اور اسی طرح کینڈیڈیٹس کو دبایا جاتا ہے. اس لوکل گورنمنٹ الیکشن میں بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں, کسی وقت پروگرام کریں گے تو میں آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا. اب بلوچستان کی ڈائنامکس اس میں کوئی شک نہیں کہ فرق ضرور ہوتا ہے, لیکن اوور آل ظاہر ہے ہم بلوچستان کی جو پالیٹکس ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پاکستان کی پالیٹکس اس کو انفلوئنس کر رہی ہے. اس سے بھی کوئی دو رائے نہیں کہ 9 مئی سے پہلے پی ٹی آئی کا جو گراف تھا وہ بہت اوپر تھا, لیکن اب لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے اس طرح کا حملہ بلوچ قوم پرست جماعتوں نے, پی ٹی ایم نے, کسی جماعت نے ایز اے جماعت آرگنائز ہو کے, بلکہ آرگنائز نہ ہو کے بھی کسی نے بھی نیشنل ایسٹس کو, اکبر بگٹی کا قتل کا واقعہ ہوا, اس طرح بہت سارے اور واقعات ہوئے, لیکن ہم نے نہیں سنا کہ کسی نے اس طرح کی حرکت کی ہو کہ ہمارے نیشنل ایسٹس کو, نیشنل ہیروز کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی جس طریقے سے بے حرمتی کی گئی, اور جناح اس کو جس طرح آگ لگایا گیا, ملٹری انسٹالیشن سے جس طرح حملے کیے گئے, اس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں. اور اس کے بعد سے اس کا گراف, اور پھر اگر آپ دیکھیں پاپولیرٹی کے دعویٰ تو کرنا بہت آسان ہے, گراؤنڈ میں جو ریزلٹس ہمیں ریسنٹلی ملے ہیں 1-2 الیکشن ہیں نیشنل اسمبلی کی, جو کہ ملتان اور کراچی کے, اور باقی لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ہیں بلوچستان میں. کراچی میں بھی ہوئے ہیں, کراچی میں بھی ہوئے ہیں جہاں پی ٹی آئی کی 14 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کی. گزارش سن لیں, جو بلوچستان میں ہوئی, کراچی کا تو پھر ان کی کچھ ممبرشپ تھی, بلوچستان بھر میں کہیں پر پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این دونوں کا کسی بھی جگہ پر کوئی ایک بھی ضلعی ناظم نہیں ہے 36 ضلعوں میں. تو یہ تو ڈفرینٹ, ابھی دعویٰ کرنا تو آسان ہے, لیکن گراؤنڈ پہ پریکٹیکلی میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں تو یہ جو الیکشن ہے, یہ الیکشن پروسیس, ہم الیکشن لڑتے ہیں, یہ صرف الیکشن ڈے نہیں ہے کہ لوگوں نے آ کے ایگزیکٹلی اس سے پہلے پریپریشن کرنی ہے. اور پی ٹی آئی ان حالات میں میں نہیں سمجھتا ہوں, شعیب صاحب ناراض نہ ہوں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت پبلک میں نہیں ہے. آپ سیکرٹری جنرل کو دیکھ لیں, عمر ایوب صاحب کو, ان کا بھی اتا پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے. ان کے بڑے جن کو اپنا جانشین بنایا جو کمیونیکیشن کے وزیر تھے وہ نہیں ہے. اس طرح سو اینڈ سو آن. تو یہ الیکشن ڈے تو صرف نہیں ہے کہ لوگوں نے ووٹ دینا ہے, اور پھر توشہ خانہ کیس جس طریقے سے بڑھ رہا ہے, تو مجھے تو بہت شکریہ جناب سرفراز بگٹی صاحب, سینیٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. رانا احسان افضل صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. جناب شعیب شاہین صاحب آپ تشریف لائے, بہت شکریہ. ناظرین, اہم سوالات تھے اور اہم سوالات کے ابھی جوابات آتے رہیں گے. الٹیمیٹلی تو یہی دیکھنا ہے کہ پاکستان میں اب عام انتخابات کب ہوتے ہیں, اور وہی انتخابات بیسک یارڈ سٹک ہے کہ کوئی اتحاد کتنا پاپولر ہے یا کوئی سیاسی جماعت کتنی پاپولر ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.